السلام علیکم۔ ہم ایک انگریز رائٹر کی لکھی گئی کتاب دی جناح آف پاکستان کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم پڑھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسمبلی میں پہلا خطاب۔ تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اس اسمبلی میں اپنے اولین فرض کا ذکر کرتے ہوئے میں کوئی سوچا سمجھا بیان نہیں جاری کرنا چاہتا، صرف چند ضروری باتیں کروں گا جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات جس پر میں زور دوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اب آپ کی حیثیت ایک خود مختار دستور ساز ادارہ کی ہے اور آپ کو جملہ اختیارات حاصل ہیں۔ اس لیے آپ پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے وہ یہ ہے کہ امن و ایمان کا قیام حکومت کا اولین فریضہ ہے تاکہ لوگوں کی جانی، مالی اور مذہبی عقیدے کی پوری طرح حفاظت کی جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی لعنت جس سے ہندوستان دو چار رہا ہے وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک زہر ہے، یہی سختی سے اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ممکنہ طور پر تدابیر بروئے کار لائیں گے۔ چور بازاری ایک اور برائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں، کبھی انہیں قید کی سزا اور محض جرمانہ کی سزا دی جاتی ہے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے سے اس لعنت کا بالکل مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہوگا۔ جو شہری چور بازاری کرتا ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ چور بازاری کرنے والے بالکل ہوشیار، ذہین اور عموماً ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ میری رائے میں انہیں باعث ترین سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ کنٹرول کے پورے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، بلکہ وسیع پیمانے پر فاقہ کشی یہاں تک کہ لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ ایک اور برائی جو میرے ذہن سے ٹکرا رہی ہے اور ہمیں ورثے میں ملی ہے وہ خواہش پروری ہے۔ اس برائی کو سختی سے کچلنا ہوگا۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی خواہش پروری، سفارش یا براہ راست یا بالواسطہ اثر و رسوخ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان کی تقسیم نیز پنجاب اور بنگال کے بٹوارہ سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن اب جب کہ اسے منظور کر لیا گیا ہے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وفاداری کے ساتھ اس کی پابندی کرے اور معاہدہ کے مطابق باعزت طریقے سے اس پر عمل کرے جو حتمی ہے اور ہم سب اس کے پابند ہیں۔ تاہم جیسا کہ میں نے کہا آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زبردست انقلاب بے مثال ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ آیا جو کچھ کیا گیا ہے اس کے برعکس کوئی حل ممکن یا قابل عمل تھا؟ تقسیم لازماً ہو کے رہنی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف لوگوں کے ایسے گروہ موجود ہیں جو اس سے متفق نہیں، جنہیں یہ حل پسند نہیں ہے۔ تاہم میری رائے میں اس کے سوا کوئی دوسرا حل ممکن نہیں تھا اور مجھے امید ہے کہ مستقبل کی تاریخ اپنا فیصلہ اس کے حق میں ریکارڈ کرے گی۔ علامہ ازیں عملی تجربے سے ثابت ہوگا جیسا کہ ہم اس تجربے سے گزر رہے ہیں، فقط وہی حل ممکن تھا۔ متحدہ ہندوستان کا کوئی تصور کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اور میری دانستن میں اس کا نتیجہ ہولناک تباہی کی صورت میں نکلتا۔ ممکن ہے وہ نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے درست نہ ہو، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال ان کے ذہن پر مستولی ہو گیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار خود اپنا فیصلے پر اعلانیہ نکتہ چینی کرتے ہوئے اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ شاید وہ درست نہ ہوں۔
شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ خواب کا بدترین حصہ تقسیم کا اصل ہولناک ڈرامہ شروع ہونے والا ہے۔ اس طوفانی انقلاب کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے پریشان حال ملاؤں، پیروں، نوابوں، راجوں، شاہوں اور خانوں کے سامنے اظہار کا یہ غیر فطری اور یک طرفہ طرز کلام جاری رکھا اور اپنے ہر لفظ کی تہہ تک پہنچے نیز اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ اس تقسیم میں اقلیتوں کے مسئلے سے بچنا ممکن نہیں، خواہ وہ ایک ملک میں ہوں یا دوسرے میں، وہ ناگزیر تھا۔ اس کا دوسرا کوئی حل ممکن نہیں تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس عظیم مملکت خداداد پاکستان کو شاداب اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری طرح اور دل جمی سے اپنی توجہ لوگوں خصوصاً عوام الناس اور غربا کی بھلائی پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ اگر آپ ماضی کو بھول جائیں، اختلافات ختم کر دیں اور باہمی تعاون سے کام کریں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ماضی کو بھول جائیں اور اس جذبے سے مل جل کر کام کریں کہ آپ میں سے ہر ایک، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ ماضی میں آپ کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ بھی رہے ہوں، خواہ اس کا رنگ، نسل یا عقیدہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اول آخر اس ریاست کا شہری ہے اور مساوی حقوق، مراعات اور فرائض رکھتا ہے، تو آپ اتنی ترقی کریں گے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہوگی۔ میں اس پر مزید زور نہیں دے سکتا۔ ہمیں اس جذبہ سے کام شروع کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت اور اقلیت کے یہ اختلافات، ہندو قوم اور مسلمان قوم کی یہ تفریق، کیونکہ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے آپ کے اندر پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی وغیرہ موجود ہیں، اسی طرح ہندوؤں میں برہمن، شناواس، کشتری، نیز بنگالی اور مدراسی وغیرہ موجود ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ حقیقت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مذہبی تفریق ہی تھی، ورنہ ہم بہت پہلے آزادی حاصل کر لیتے۔ اپنے موقف سے کئی شاندار پسپائی ہے، گویا راتوں رات وہ ایک بار پھر ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بن گئے۔ جس پر سروجنی نائیڈو جان چھڑکتی تھی، ان کا ذہن بڑی تیزی سے منطقی ربط کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ آزادانہ طور پر گھل مل رہے تھے، وہ برجستہ نیز بے ربط و ضبط باتیں کر رہے تھے۔ کیا واقعی وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا یا سب کچھ شروع ہونے والا تھا؟ اب آپ آزاد ہیں، قائد اعظم نے فرمایا، اب آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ پاکستان کی اس ریاست میں آپ کو عبادت کے ہر مقام پر جانے کی کھلی چھٹی ہے، خواہ آپ کسی مذہب، نسل یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ مملکت کے کاروبار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم ایک ایسے مرحلے سے زندگی کا نیا دور شروع کر رہے ہیں جب ایک یا دوسری قوم، نسل یا مسلک کے مابین کوئی امتیاز یا تفریق نہیں ہے۔ ہم اس بنیادی اصول سے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری اور مساوی رتبہ رکھتے ہیں۔ اہل برطانیہ کو وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال کے حقائق کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں جو حکومت کی طرف سے ڈالی گئی تھیں۔ آج آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ جو چیز باقی ہے وہ یہ کہ ہر شخص برطانیہ عظمیٰ کا شہری ہے، مساوی حیثیت کا شہری ہے، وہ سب ایک قوم کے رکن ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی ایسی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ واقعی بھول گئے تھے کہ میں کہاں ہوں؟ کیا حالات کی گردش نے انہیں اپنے مسلک سے اس قدر بھٹکا دیا تھا کہ وہ فریق مخالف کے نقطہ نظر کی حمایت کر رہے تھے؟
کیا وہ قیام پاکستان کے موقع پر ان لاکھوں خوف زدہ اور بے گناہ افراد کے سامنے جنہیں ذبح ہونا پڑا، اپنے گھروں، اپنے کھیتوں اور آبائی گاؤں سے بھاگ کر ہمیشہ کے لیے انہیں بلا کر ایک اجنبی سرزمین کے مہاجر کیمپ میں پناہ لینی پڑی، متحدہ ہندوستان کی وکالت کر رہے تھے؟ نامزد گورنر جنرل نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اب یہ بات ہمیں اپنے نصب العین کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے پر ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں، کیونکہ وہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں ایک ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے میں ہمیشہ انصاف اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کے اصولوں سے، جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے، کسی تعصب یا عداوت، دوسرے لفظوں میں جانبداری یا خواہش پروری سے بالا تر ہو کر رہنمائی حاصل کروں گا۔ میرا رہنما اصول سب کے ساتھ انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی مدد اور تعاون سے پاکستان دنیا کی عظیم ترین اقوام میں سے ایک بن جائے گا۔ اس کے باوجود جو ہی انہوں نے یہ امید تقریر ختم کی، لیاقت علی خان نیز جناح تک یہ افواہ پہنچ گئی کہ مسلم اکثریت کا دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم ضلع گوردھپور، جس میں کشمیر کو ملانے والی واحد سڑک گزرتی ہے، ریڈ کلف ایوارڈ کی روح سے مشرقی پنجاب کو دیا جا رہا ہے۔ لیاقت علی نے اس میں کو بالکل خبردار کیا کہ مسلمان ایسے سیاسی فیصلے کو کول قرار کے سنگین خلاف ورزی پر معمول کریں گے، جس سے مستقبل میں پاکستان اور برطانیہ کے دوستانہ تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال ماؤنٹ بیٹن اصرار کرتا رہا، اس نے خود کو باؤنڈری کمیشن کے کام سے بالکل الگ تھلگ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قطع نقشے بھی نہیں دیکھے، جو ریڈ کلف اس کے دفتر میں 13 اگست کو اس وقت لایا تھا جب وہ اس کی بیگم انتقال اقتدار کی رسمی کارروائی میں شرکت کرنے کراچی جا رہے تھے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں، تب تک کے لیے والسلام۔